بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو زی وائس FI عہد۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں تشریف فرما ریاستی معاملات میں مصروف تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے دو نوجوان پیش ہوئے جنہوں نے ایک مضبوط اور تنومند دیہاتی کو پکڑا ہوا تھا۔ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایت کی کہ اس شخص نے ان کے بوڑھے والد کو قتل کر دیا ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ قاتل کو اس کے جرم کی سزا دے کر انصاف کیا جائے۔ خلیفہ نے نوجوان کی طرف غور سے دیکھا اور کہا، آپ نے اپنے خلاف عائد کیا گیا الزام سن لیا ہے، آپ کو اپنے دفاع میں کیا کہنا ہے؟ دیہاتی نے جواب دیا، اے امیر المومنین، میں جرم کا اعتراف کرتا ہوں۔ میں اپنے پیارے اونٹ کو پکڑے چل رہا تھا۔ جب میں ایک باغ میں پہنچا اور آرام کرنے کے لیے رکا تو اونٹ نے درخت کی لٹکی ہوئی شاخ سے چند پتے توڑ لیے۔ بوڑھے نے یہ دیکھتے ہوئے اپنی پوری طاقت سے اونٹ کو پتھر مارا۔ پتھر اونٹ کے سر پر ایک طرف لگا۔ میرا پیارا اونٹ لڑکھڑایا اور نیچے گر کر مر گیا۔ یہ اونٹ مجھے بہت پیارا تھا۔ میں اپنے غصے پر قابو نہ پا سکا، اسی لیے وہی پتھر اٹھایا جس سے میرا پیارا اونٹ مرا تھا اور پوری قوت سے یہ پتھر بوڑھے کو مارا۔ پتھر بوڑھے کے سر پر لگا اور اس کے بعد وہ مر گیا۔ اس پر یہ دونوں نوجوان میرے پاس آئے اور میں نے خود کو ان کے حوالے کر دیا۔ حضرت عمر کہنے لگے، چونکہ آپ نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا ہے اس لیے کسی گواہی کی ضرورت نہیں، اس لیے آپ کو سزائے موت دی جاتی ہے۔ دیہاتی بولا، میں یہ سزا قبول کرتا ہوں، مگر آپ سے ایک درخواست ہے کہ سزا 3 دن کے لیے ملتوی کر دیں۔ خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، آپ سزا ملتوی کرنے کے لیے کیوں کہتے ہیں؟ دیہاتی سر جھکاتے ہوئے بولا، میرے والد صاحب نے اپنی وفات پر چھوٹے بھائی کے لیے کچھ سونا چھوڑا جو کہ اس قدر کم ہے کہ اسے اس جگہ کے بارے میں نہیں بتایا جا سکتا جہاں میں نے اسے چھپا دیا تھا۔ میں نے سونا کس کھیت میں دبایا ہے، میرے علاوہ اور کسی کو اس جگہ کا علم نہیں ہے۔ اگر میری موت کی وجہ سے میرے بھائی کو اس کا حصہ نہ ملا تو روز جزا کو بددیانتی پر مجھے جواب دہ ہونا پڑے گا۔ مہربانی فرمائیں اور مجھے 3 دن کا وقت عنایت فرمائیں۔ کسی امین کو امانت سونپ کر میں موت کا سامنا کرنے کے لیے آ جاؤں گا۔ خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں نوجوان سے پوچھا، کیا آپ دونوں اس شخص کو 3 دن کی مہلت دینے کے لیے رضامند ہیں؟ دونوں نوجوان آپس میں کچھ دیر مشورہ کرنے کے بعد بولے، یا امیر المومنین، پہلے یہ شخص کسی کو اپنا ضامن مقرر کرے، پھر ہم اسے 3 دن کی مہلت دیں گے۔ خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیہاتی سے پوچھا، کیا آپ کے پاس کوئی ہے جو آپ کا ضامن بن سکے اور آپ کے واپس نہ آنے پر موت کا سامنا کرنے کو تیار ہو؟ دیہاتی کچھ دیر سوچنے کے بعد عدالت میں موجود افراد کو غور سے دیکھتے ہوئے اور حضرت ابو ذر غفاری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگا، یہ معزز آدمی میرے ضامن ہوں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، کیا آپ ضامن کے طور پر کھڑے ہونے کے لیے تیار ہیں؟ حضرت ابو ذر غفاری بولے، میں ضامن ہوں گا۔ حضرت ابو ذر غفاری نہایت معزز صحافی تھے، لہٰذا انہیں ضامن تسلیم کر لیا گیا۔ دعویٰ گزار دونوں نوجوان بھی اس فیصلے پر متفق ہو گئے اور مجرم کو جانے دیا گیا۔ تیسرا دن آ گیا۔ دعویٰ گزار حضرات اور ضامن مسجد نبوی میں موجود تھے۔ وہ مجرم کا انتظار کر رہے تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ صحابہ حضرت ابو ذر غفاری کے انجام کے بارے میں بے چین ہوتے چلے گئے۔ جب صرف 1 گھنٹہ رہ گیا تو وہ دعویٰ گزار آگے آئے اور حضرت ابو ذر غفاری سے اپنا آدمی طلب کیا۔ حضرت ابو ذر غفاری فرمانے لگے، سورج غروب ہونے تک کچھ دیر اور انتظار کریں، ابھی وقت ہے، اگر وہ نہ آیا تو انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لیے میں اس کی جگہ پر اپنی جان دے دوں گا۔ خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، قاتل کے واپس نہ آنے کی صورت میں قانون اپنے تقاضے پورے کرے گا۔ یہ سن کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سلامتی کے لیے زیادہ بے چین ہو گئے اور ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ چند ایک افراد نے مدیان سے درخواست کی کہ وہ دیت قبول کر لیں، مگر انہوں نے یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا، ہمارا مطالبہ ہے جان کے بدلے جان۔ جب دربار میں حاضر سب افراد ذہنی طور پر پریشان تھے تو پسینے میں شرابور دیہاتی وہاں پہنچ گیا۔ جب وہ اندر داخل ہوا اس نے خلیفہ کو سلام کیا اور کہا، اللہ کے فضل و کرم سے میں اس قابل ہوا کہ اپنے چچا کو سونے کا مین بنا دیا۔ جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں میں عین وقت پر آ گیا ہوں، سزا پر عمل درآمد میں دیر نہ کریں۔ وہاں موجود تمام افراد مجرم کی دیانتداری اور وعدہ کی پاسداری پر حیران تھے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، اے امیر المومنین، وہ آدمی میرے لیے بالکل اجنبی تھا، میں نے اسے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا اور نہ میں نے اسے پہلے کبھی جانتا تھا، مگر جب تمام حاضرین میں سے اس نے مجھے اپنے ضامن کے طور پر منتخب کیا تو میں رضامند ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ اگر وہ واپس نہ آتا تو میں اس کی خاطر اپنی زندگی قربان کر دیتا۔ دیہاتی حضرت ابو ذر غفاری کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، جناب، جب آپ کسی اجنبی کے لیے ضامن کے طور پر کھڑے ہو گئے تو یہ مردانگی اور شجاعت کے تمام اصولوں کے خلاف ہوگا کہ میں اپنی زندگی بچانے کے لیے آپ کی زندگی خطرے میں ڈال دوں۔
امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیہاتی سے بولے کہ آپ سزا کے لیے تیار ہیں؟ اس سے پہلے کہ دیہاتی کوئی جواب دیتا دونوں دعویٰ گزار نوجوان یک زبان ہو کر بولے اے امیر المومنین ہم اسے معاف کرتے ہیں، انہیں زندہ چھوڑ دیں۔ دربار میں موجود حاضرین نے یہ الفاظ سن کر نعرہ تکبیر بلند کیا۔ خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ خوشی سے چمکنے لگا اور انہوں نے فرمایا نوجوانوں آپ کو خون کے بدلے میں رقم بیت المال سے ادا کی جائے گی اور اللہ تعالیٰ روز جزا آپ کو اس نیکی کا انعام عطا فرمائے گا۔